ارشد شریف شہید کی شہادت کو 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے قتل کے حقائق ابھی بھی سامنے نہیں آ سکے۔ ڈائریکشن کے حوالے سے بھی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس معاملے پر کینیا اور پاکستان دونوں جگہ اعلی سطحی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل پائیں، لیکن تاحال ان تحقیقات کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکل سکا۔ دونوں ممالک میں ہونے والی تحقیقات سے یہ تاثر ملا کہ شاید ان تحقیقات کا مقصد اصل حقائق کھوجنے کے بجائے کچھ اور ہے۔ آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں جو قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، لیکن یہ رپورٹ کسی انکوائری کمیشن کے سامنے ہی پیش کی جائے گی۔ ذرا دیکھیے۔ وہ رپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں، وہ رپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے، وہی ہمارے فیکٹس فائنڈنگ کے جو ہے وہ ریزلٹس ہیں، اور وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے، وہ انویسٹیگیشن یا کسی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ نہیں ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو بھی جمع ہو جائیں گی۔ کل کو اگر کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے اس کے سامنے بھی رکھ دی جائے گی۔ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ ہمارا بنایا ہوا جو کمیشن تھا اس کے اوپر مرحوم کی فیملی نے اعتماد ظاہر نہیں کیا تھا۔ وزیر داخلہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر کے قتل کی جو تحقیقات ہیں اس کے بارے میں ہی جو آپ مینڈیٹ نہیں دے رہے اگر کسی کو کہ وہ باقاعدہ تحقیق کرے، انویسٹیگیٹ کرے، تو پھر نتیجہ نکلنا اس کا ہے کیا؟ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ تو تیار کر لی ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے کینیا کے ایک صحافی نے ہمیں اسی کمیٹی کے حوالے سے کیا کہا تھا، یہ بھی دیکھیے۔ جویریہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جویریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک آرٹیکل بھی لکھا، خاص طور پہ اپنی آئی نو ارشد صاحب آپ پرائیویٹ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی لائف کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا، اسے ایسوسیٹ کیا، آپ کی تکلیف کو محسوس کیا۔ اب جو مین سوال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے یا کوئی نتیجہ نکلنے لگا ہے، کوئی انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے ہو رہی ہے ارشد شریف کے قتل میں؟ دیکھیے، جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے، جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہ یہاں پہ ہوئی ہے اور نہ کینیا میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پولیس والوں کی آئیڈینٹی ہی سامنے نہیں لائی کہ وہ کدھر ہے، آیا کہ وہ کون ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا، اور کیا ہماری حکومت نے، کیا کینیا کی حکومت کو خط لکھا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے ان مجرمان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان پہ جو ہے ہم یہاں پہ مقدمہ چلائیں اور ان کو ہم سزا دیں؟ مجھے تو ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں نظر آتی خط و کتابت دونوں ممالک کے درمیان میں۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بلیم دیا جانا ہے، تو وہ پھر اسی مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہوگی اور ہوئی ہوگی۔ میری بھی بات ہوئی ہے ایف آئی اے سے، اور میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے شوہر کے اوپر یہ ایف آئی آر کس نے کی، میرے شوہر کو پاکستان میں ہراساں کون کر رہا تھا، میرے شوہر کو اس کے چینل سے افیئر کس نے کرایا تھا، میرے شوہر کو ملک چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا؟ کیا میرے ان سوالات کا کوئی جواب دے گا اس ریاست میں؟ اگر اس ریاست میں کوئی قانون ہے یا کوئی ایسی شخصیات ہیں جو کہ عوام کا جو ہے یا عوام کے حقوق کو سیف گارڈ کرتی ہیں، تو وہ مجھے اس چیز کا جو ہے وہ جواب دیں۔ جب ان چیزوں کا جواب مل جائے گا نا، تو پھر شاید مجھے ان کی ہوئی تفتیش کے اوپر یا ان کے جو ہے چیزوں کے اوپر کوئی ٹرسٹ ہوگا۔ میں نے آج سپریم کورٹ کو خط بھیجا ہے، میرے وکیل جو ہے میاں اشفاق کو جمع کروایا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے صدر پاکستان کو بھی خط بھیجا ہے، لیکن ان کی طرف سے مجھے کوئی جو ہے وہ جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کو ٹیگ بھی کیا، وہ ٹویٹر پہ بہت متحرک ہے، ان کی ٹیم بہت متحرک ہے، ان کی طرف سے بھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن آج جو میرا خط سبمٹ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں نے تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سب سے اعلیٰ عدالت کی طرف سے انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ رائٹ، مطلب صاحب کچھ سوالات جویریہ نے اٹھائے، بار بار اٹھا رہی ہیں، کچھ ہم ایڈ بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا ارشد شریف کے قتل کے بعد پاکستان اور کینیا میں تحقیقات کا واضح نتیجہ ابھی تک نہیں نکل سکا۔ کینیا میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کو طول کیوں دیا گیا؟ کینیا اور پاکستانی تحقیقاتی حکام نے ایک دوسرے پر تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا، ایسا کیوں ہوا؟ ارشد شریف پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا، اس پر بھی کنفیوزڈ آرا آئیں۔ ان کے زیر استعمال، اور یہ جویریہ پہلے کئی دفعہ بات کر چکی ہیں، موبائل فون اور لیپ ٹاپس ملے ہی نہیں، کیوں؟
सुप्रीम कोर्ट बार बार अपील्स के बावजूद मामले पर कमीशन बनाने से गुरेज करती हुई नजर आ रही है। ये क्या बड़े मुश्किल सवाल है मजहर साहब के इनके जवाबात नहीं तलाश किए जा सकते? देखिए फरिया, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि अरशद शरीफ के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होनी चाहिए जैसे जमाल खशोगी की हुई थी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्टिंग। यानी वो मुल्क छोड़ के आप उसकी रिपोर्टिंग से एग्री करें या ना करें, आप उसके शो से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये तो बात इस्टेब्लिश है ना कि उसके खिलाफ 16 FIRs थी। ये बात तो इस्टेब्लिश है कि वो 16 FIRs का ताल्लुक उसके शो से था। ये बात इस्टेब्लिश है कि वो जो बातें कर रहा था वो बातें कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। ये सारी चीज़ें जर्नलिस्टिक रिलेटेड ही बनती है ना, जभी तो वो मुल्क छोड़ के गया। वो मुल्क छोड़ के गया, वो कंडीशन, बाद सिचुएशन होता है कि आपको मुल्क से निकाल दिया जाता है, बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपको सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सेफ्टी के थ्रेट्स हैं, आपको कोई जो है वो नहीं मिल रहा रिलीफ, तो आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान, यानी इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना। यानी मर्डर तो आता है एट द एंड ऑफ द ना, शुरू में ये है कि वाई अरशद शरीफ लेफ्ट पाकिस्तान। यहाँ जो केसेस थे वो कंप्लेनेंट्स कौन हैं? पाकिस्तान भर में केसेस बने, उन पाकिस्तान भर में कंप्लेनेंट्स को पर्सनल क्या प्रॉब्लम थी विद अरशद शरीफ जिन्होंने कंप्लेंट्स की? इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट तो यहाँ से होता है कि अरशद शरीफ का मोटिव तो बाद में होगा, पहले तो ये कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी बिना पे अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के गया। सो कुछ और सवाल ऐड हो गए इस सवालात की लिस्ट में, लेकिन जवाब जी मज़हर साहब बात मुकम्मल कर लें। अब अरशद शरीफ पहुंचा कीनिया में, वहां वो 2 महीने रहा। वो एक दूसरा फेज है। उस फेज में उसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं। उसमें वकार का कैरेक्टर है, उसमें खुर्रम का कैरेक्टर है, उसमें कीनिया की पुलिस जो थी उसका एक बैकग्राउंड है कीनिया की पुलिस का। वो तो एग्जैक्टली वो है कि एक्चुअली मर्डर किसने किया और वो क्या फेक इनकाउंटर था, ये टारगेट किलिंग थी, ये उसका दूसरा फेज है। तो जब तक आप दोनों फेजेस को नहीं जोड़ेंगे, अभी क्या है कि अभी सिर्फ कीनिया की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जी वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो आपने इंटरपोल को एंगेज करना ही करना है। आपने वकार को भी बुलाना है, आपने उन पुलिस वालों की कस्टडी भी वो करनी है, और जो उनके पास जो भी अरशद शरीफ के मोबाइल या जो भी चीज़ें हैं वो भी आपने लेनी है। तो मेरा ख्याल में कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल हुई है, तो वो मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल UN को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसमें उन इन्वेस्टिगेशन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक वेल नोन जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है अब्रॉड। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, इससे पहले एक हो चुका है मर्डर, लेकिन वो छोड़ चुका था न्यूज़ मीडिया। अगर आप शेयर करना चाहती हैं अपना लेटर का मतन तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। जी फरीहा, मैंने जिस तरीके से रिक्वेस्ट की थी सदर पाकिस्तान को, उसी तरीके से मैंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया जाए, ताकि जो मेरे शहीद शौहर अरशद शरीफ, उनके कत्ल के हवाले से जो है वो सही तहकीकात हो सके और इन महरक़ात को देखा जाए कि कीनिया में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ। इस केस के दोनों महरक़ात पे एक जो है इस तरह की तफ्तीश होने की ज़रूरत है जिसको एक आज़ाद जो है वो कमीशन करे। इसके साथ मेरा आलमी तौर पे ये मुतालबा है कि UN का जो है वो कमीशन बनाया जाए और वो जो है इस कत्ल की जो है वो तहकीकात करे।